أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عن قریب وہ آگ میں جہنم میں داخل ہوں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے حق میں، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا حصہ ہے دو عورتوں کے حصے کے برابر. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر اگر اولاد میں صرف بچیاں ہی ہوں، دو سے زیادہ ہوں، تو ان کے لیے 2/3 اس مال میں سے جو میت چھوڑ کر کے مرا ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی بچی ہے تو اس کے لیے آدھا مال ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ملے گا اس مال میں سے جو چھوڑ کر مرا اگر میت کے اولاد ہو. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور صرف والدین اس کے وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3 مال ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے کئی بھائی بھی ہوں تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اس کی ماں کا حصہ ہے چھٹا. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، ادائے قرض، وصیت کے بعد جو وصیت وہ کر کے گیا ہے یا قرض کے ادائیگی کے بعد. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہیں ان میں سے کون زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں. فریضۃ من اللہ، یہ حصہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی خبردار ہے، حکمت والا ہے. محترم بزرگوں، دوستو، یہ
سورہ نساء کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11۔ اس سب سے پہلی آیت نمبر 10، جس میں یتیموں کے مال کے کھانے کو ظلم قرار دیتے ہوئے اس کی سزا اور اس کے برے نتائج کو بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی یتیموں کے مال کے سلسلے میں باتیں آئی تھیں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مالوں کے کھانے کے سلسلے میں بڑی خطرناک بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہوا اور اس آدمی کو مال کا، گھر کا، ساری چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا۔ میت کے وارثین میں اور لوگ بھی ہیں، نابالغ بچے بھی ہیں۔ اور لوگوں کو تو یتیم نہیں کہا جائے گا جو بالغ اولاد ہے، نابالغ جو بچے ہیں ان کو یتیم کہا جائے گا، بچے ہوں بچیاں ہوں ان کو یتیم کہا جائے گا۔ اب جو مال وہ چھوڑ کر کے انتقال ہوا ہے، اس کی نگرانی کرنے والا اس میں بالکل اپنے لیے، جیسا کہ پہلے بھی تفصیلات گزری، کہ اپنے لیے بھی جو ضروری حصہ ہے اس سے بڑھ کر استعمال نہیں کرے گا، اور یتیم بچوں کا جو حق ہے ان کے استعمال میں، ان کے حق کے استعمال میں بہت احتیاط کرے گا، اور اگر ان کا حصہ کھا لیتا ہے تو یہ سراسر ظلم ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ ایسے مدارس چلاتے ہیں یا یتیم خانہ چلاتے ہیں جن میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، اگر ان کے نام پر کوئی پیسہ آئے، کوئی مال آئے، تو اسے دوسرے مصارف میں استعمال کرنا یا اپنے ذات کے لیے استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ آگ کھاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ایک مثال اس کی بڑی اچھے انداز سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بڑے اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ماچس کی تلی میں، دیا سلائی میں جو مسالہ لگا رہتا ہے آخر میں، کاڑی میں، ماچس کی تلی میں، وہ دیکھنے میں تو ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے آگ روشن کی جا سکتی ہے، لیکن جب اسے کسی چیز سے گھسا جائے تو وہ نتیجتاً وہ آگ ہے۔ اسے آگ کہنا غلط نہیں ہے۔ اسی طرح یتیم کا مال جو قیامت میں آگ کا سبب بنے گا، جتنا مال آدمی یتیموں کا پیسہ کھائے گا وہ سارا کا سارا مال اس کے حق میں قیامت کے دن آگ بن کر کے اس کے پیٹ میں داخل کیا جائے گا۔ تو نتیجے کے اعتبار سے اس مال کو بھی آگ ہی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح مال کو کھانا ہی مطلب نہیں ہے، یأکلون اموال الیتامى کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یتیم کی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی اسے آپ نے اٹھا کر کے کھا لی، بلکہ شریعت میں استعمال کرنے کو بھی کھانا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ بولتے ہیں کہ فلاں آدمی میرے پیسے کھا گیا، پیسے تو کھایا نہیں جاتا، استعمال کر لیا، غلط طریقے سے استعمال کرنے کو کھا جانا بولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یتیموں کے مال میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس سلسلے میں تاکید فرمائی۔ بعض روایات میں ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کے اندر سے آگ کی لپیٹیں اس کے منہ، ناک اور کان اور آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی۔ آگ میں پیٹ آگ میں جل رہی ہوگی اور اس کی لپیٹیں جس طریقے سے کبھی کوئی گھر اندر سے جل رہا ہو تو اس کی کھڑکیوں سے، اس کے دروازوں سے آگ کی لپیٹیں نکلتی ہیں، آگ کے شعلے باہر نکلتے ہیں،
اسی طریقے سے یتیم کا مال کھانے والے کے پیٹ میں کل قیامت کے دن آگ بھڑک رہی ہوگی، اور جتنے منافذ ہیں، جتنی سوراخیں ہیں، منہ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، باہر نکلنے کی یا اندر داخل ہونے کی جتنی جگہیں ہیں، ان جگہوں سے آگ باہر جھانک رہی ہوگی، باہر نکل رہی ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے بڑی سخت باتیں اس سلسلے میں ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم قیامت کے دن اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ آگ سے بھڑک رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کریم میں ہے الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ تو در حقیقت جہنم کی آگ ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں شدید احتیاط کی واضح ہدایات عطا فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرج مال الضعیفین المرأة والیتیم، میں تم کو خاص طور پر دو کمزوروں کے مال کے سلسلے میں احتیاط کرنے کی اور بچنے کی تاکید کرتا ہوں۔ دو کمزور لوگ کون کون ہیں؟ ایک عورت اور ایک یتیم لوگ۔ عورتوں کا، بہنوں کا، بہن کا مال، ماں کا مال، بیوی کا مال کھا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور یتیم ان دونوں کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی میں تمہیں تاکید کرتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آدمی کے انتقال کے بعد اس کی ساری چیزیں ترکے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جتنا آدمی کا، خیر اگلی آیت کے بعد میں اگلی آیت کی مختصر تفصیل کے بعد میں بات کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدات اس لائن سے ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس آیت میں اس سے پہلے ایک جامع اور مختصر آیت آئی تھی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کو بھی وراثت میں حصہ ہے۔ اس طریقے سے اجمالی طور پر ایک آیت گزر چکی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں، اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں اور اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس کس کو کتنا حصہ ملے گا اور کون سا حصہ ملے گا۔ سب سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ انسان جب تک زندہ ہے، جب تک وہ اس دنیا میں ہے، تب تک اس کا مال، اس کی ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جیسے ہی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کے فوراً بعد سے وہ سارا مال اس کے وارثین کا ہو جاتا ہے۔ اب کوئی مال اس کا نہیں ہے، سارا کا سارا مال سارے وارثین کا۔ تو کسی کے انتقال کے بعد سب سے پہلا کام جو کرنا ہے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا۔ اس کے پیسوں میں سے جتنے پیسے وہ چھوڑ کے گیا، ان پیسوں میں سے اعتدال کے ساتھ زیادہ ایک دم قیمتی کپڑے خریدنا، اس کی تجہیز و تکفین میں زیادہ خرچ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، کنجوسی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اعتدال کے ساتھ درمیانے انداز کے کپڑے میں اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور کفن، محققین نے، فقہاء نے بہت ہی عجیب بات لکھی ہے کتابوں میں کہ کفن کا مطلب یہ ہے کہ جو میت کو پہنایا جاتا ہے اسے کفن کہا جاتا ہے۔ جو کپڑا صندوق لے جاتے وقت کپڑا اوپر ڈالا جاتا ہے وہ بھی میت کے مال سے نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی اجازت نہیں ہے، وہ کفن میں شامل نہیں ہے، وہ ایک اضافی کپڑا ہے، الگ کپڑا ہے، وہ کسی دوسرے کے پیسے سے لینے ہوں گے، جس کا انتقال ہوا ہے اس کے پیسے سے لینے کی اجازت
نہیں ہے۔ کیوں؟ میت کے لیے صرف کفن اور دفن کے چیزوں کا انتظام کرنے کا حکم ہے، اس میں کسی بھی چیز کے اضافے کا، یہاں تک کہ وہ کپڑا، یا آپ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں لوگ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھاتے تھے، جنازے کی نماز پڑھانے والے کے لیے الگ مصلی بچھاتے تھے، کوئی رواج رہا ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے کوئی مصلی خرید کے دیا تو وہ مصلی خرید کر کے دیتے تھے، نیا مصلی جنازہ نماز پڑھانے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے والے کو دے دیتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ نئی لنگی میں میت کو نہلاتے ہیں اور نہلانے کے بعد وہ لنگی اٹھا کر کے غسال کو دے دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے، یہ سب کام میت کے وارثین اپنی مرضی سے اپنے پیسے سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، میت کے پیسے سے کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو کام تجہیز اور تکفین میں جو ضروری چیزیں ہیں صرف وہی چیزیں اس کے پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسرے مرحلے پر اس کے قرضوں کی ادائیگی۔ اگر مرنے والا اتنا قرضہ چھوڑ کے گیا ہے کہ جتنا مال چھوڑا ہے سارا مال اس پر خرچ ہو جاتا ہے، تو سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارا کا سارا مال اس کے قرضے میں دے دیا جائے گا، وارثین کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر زیادہ ہے تو بھی بظاہر ہے، اگر اتنا قرضہ ہے کہ سارا مال دے کر بھی اس کا قرضہ ادا نہیں ہو سکتا ہے تو بھی سارا پیسہ اسی کے قرضے میں مکمل طور پر خرچ کر دیا جائے گا، وارثین کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تیسرے نمبر پر وارثین کا حق ہے، تیسرے نمبر پر وصیت۔ تیسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ میت نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں۔ وصیت کیا ہے؟ مرنے سے پہلے آدمی اپنی زندگی کے آخری زمانے میں بولتا ہے یا لکھوا دیتا ہے کہ بھائی میرے مال میں سے فلاں ہمارے ددیال کے رشتہ دار ہیں، ننیال کے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ان کو اتنے اتنے پیسے دے دیے جائیں، یا مدرسے میں دیے جائیں، مسجد میں دیے جائیں، یا کوئی اچھی جگہ دینی کام میں صرف ہونے کے لیے کوئی اچھی جگہ میرے نام میں میرے ایصال ثواب کے لیے خرید دی جائے۔ جو بھی وصیت ہوگی اس وصیت کو جتنا مال میت چھوڑ کر کے مرا ہے اس پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے قرضے کو ادا کرنے کے بعد جتنا مال بچا ہے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اگر قرضہ پورے مال کو گھیرا ہوا نہیں ہے یا بالکل قرضہ ہی نہیں ہے تو سارا مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ اس کی وصیت کو اس نے جو وصیت کی ہے اس ایک حصے میں پورا کیا جائے گا۔ اگر اس نے وصیت کی کہ میرا سارا مال یتیم خانے کو دے دیا جائے، نہیں دیا جائے گا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، صرف 1/3 مال یتیم خانے کو دی جائے گی، باقی 2 حصہ جو مال ہے وہ اس میں وارثین کا حق ہے۔ تو یہ ترتیب ہے۔ اور بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ وراثت کی تقسیم کب کرنی ہے، چھلے کے بعد کرنی ہے یا بیوی کی عدت کے بعد کرنی ہے؟ اللہ کے نیک بندے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جنازہ اٹھنے سے پہلے کر دیا جائے یا 3 دن کے اندر کر دیے جائے زیادہ سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت قلوب نرم ہوتے ہیں، لوگ عام طور پر لوگوں کے اندر دنیا کی لالچ کم ہوتی ہے، اگرچہ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں لوگ کب باپ مرے گا، کب اس کی جائیداد تقسیم ہوگی، اس انتظار میں ٹھیک ہے اولاد، لوگوں کو کچھ بھی کہنے دیجئے، لیکن بعد میں وراثت کی تقسیم میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ اور جتنے دن تک اس مشترکہ مکان کو، مشترکہ جائیداد کو، باپ نے کوئی گاڑی چھوڑی، باپ نے ایک گاڑی چھوڑ کر کے مرا، باپ کے 2 ویلر رہ گئی تھی، اب تقسیم نہیں ہوئی، میراث تقسیم نہیں ہوئی، اب ایک استعمال کر رہا ہے، دوسرا نہیں چاہتا ہے، دوسرے کی طرف اجازت نہیں ہے تو ناجائز ہے۔ اور اجازت دینے کا حق، اجازت دینے کا رائٹس بھی بالغ اولاد کو ہوگی۔
اگر میت کے وارثین میں سے نابالغ ہے تو اس کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں، اس میں تو اور بھی کٹھن مسئلہ ہے۔ اس لیے اولین فرصت میں میت کی جائیداد کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں سب سے پہلے تو قرض ادا کیا جائے گا، کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، دوسرے مرحلے پر اس کا قرض ادا کیا جائے گا، تیسرے نمبر پر اس کی وصیت کو 1/3 میں نافذ کیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر اس کے وراثت کو تقسیم کی جائے گی۔ اب میت کی وراثت میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بینک بیلنس جو ہے وہ، اسی طرح جو چیزیں وہ اسیٹ چھوڑ کر کے مرا ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، زمینیں ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں یہی چیزیں وراثت ہیں۔ نہیں، جتنی چیزیں چھوڑ کر کے وہ گزرا ہے، چاہے ایک دستی ہو، چاہے ایک گھڑی ہو، ساری چیزیں اس کا ترکہ ہے، میت کا ترکہ ہے۔ ان سب چیزوں کو بغیر اجازت کے کسی کو دینے کی شریعت کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پرانے کپڑے ہیں ان کے، میت کا انتقال ہو گیا، کچھ لوگ ہیں سامنے، کچھ لوگ اپنے علاقے میں ہیں، پوچھے بغیر آپ اٹھا کر کے دے رہے ہیں، جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح نئی چیزیں خریدی جاتی ہیں ان کے پیسوں سے، مثال کے طور پر پہلے زمانے میں لوٹا، صحنے، یہ سب چیزیں لی جاتی تھیں، ان نئی چیزوں کو لینا پھر اسے ضائع کر دینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح تقسیم سے پہلے، ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی ہے، باپ کا مال ہے، فاتحے ہو رہے ہیں، زیارت ہوئی، 7واں فاتحہ ہوا، چہلم ہوا، 20واں ہوا، 10واں ہوا، یہ سب فاتحات لوگ چلا رہے ہیں، اس کے پیسے سے خرچ کر رہے ہیں، جبکہ اس کے اولاد میں سے نابالغ اولاد بھی ہیں، بالکل جائز نہیں ہے اس کے کوئی مال کو اس کی کسی پیسے سے مہمان نوازی کرنا، اگرچہ اسی کے گھر کو آ رہے ہیں لیکن جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اس کا مال نہیں رہا، اب یہ ساری چیزیں اس کے اولاد کی ہو گئی۔ جب تک اولاد کی رضامندی شامل نہیں ہوگی تب تک، اولاد کی اجازت سے بھی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اجازت لے کر بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اکثر لوگ خوش دلی سے اجازت نہیں دیتے ہیں، جی نہیں چاہتا ہے جو چیز ہے تقسیم کرو نا، تم کیا اس میں باپ کے پیسے میں ہمیں جو حق پہنچنا ہے وہ دو، بعد میں تمہیں باپ کے اوپر رحم ہے، ماں کے اوپر تمہیں ماں کے سلسلے میں تمہیں زیادہ محبت ہے تو اپنے مال سے کرو۔ جو بھی مال بچا ہے پہلے اسے تقسیم ہی کرنا ہے۔ اس میں اب چھوٹی اولاد ہے تو اجازت بھی دے تو ان کی کوئی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان سے آپ پوچھیں، بیٹا ابا جو پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں پہلے ان میں چہلم کا فاتحہ کر لیں گے، لوگوں کو کھلا لیں گے، قرآن خوانی کر لیں گے، کچھ پیسے ان غریبوں کو دے دیں گے، ہرگز اجازت نہیں۔ اگر وہ اجازت بھی دے تو بھی جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نابالغ بچوں کی اجازت کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا انتقال ہوا، ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ ایک مسلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ کسی آدمی کے پاس عیادت کے لیے گئے، بیمار ہو گیا تھا، اسے ملنے کے لیے گئے۔ وہاں گئے تو پرانے زمانے میں لائٹیں نہیں تھیں تو لالٹین جل رہی تھی، چراغ جل رہا تھا تیل کا، بات کر رہے تھے، اسی اثناء میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ تو ان اللہ والوں نے فوراً چراغ بجھا دیا۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ زندہ تھا اس کا مال تھا، اسے استعمال کرنے کی اجازت تھی، جیسے ہی اس کا انتقال ہو گیا اب یہ وارثین کا مال ہو گیا۔ اب پورے وارثین کی اجازت کے بغیر اور ان کی خوش دلی کے بغیر
اس چیز کی اجازت، اس چیز کے استعمال کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ والوں نے کتنا اس سلسلے اس لائن کا اہتمام کیا، ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی یہ اصول بتلایا گیا کہ مال جو تقسیم ہوتا ہے کسی کا، وراثت جو تقسیم ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہے رشتہ داری، اور قریب ترین رشتہ داری، قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں، اس میں محتاجگی نہیں دیکھی جائے گی۔ کوئی کمزور ہے، بچوں میں سے کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کسی باپ کا انتقال ہو گیا، 4 اولاد ہے، 4 میں سے بہت زیادہ مالدار ہے، غریب ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو پیسے ہیں، اسے دے دیں گے، اسے چھوڑ دیں گے، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کسی حکومت کو بھی دخل دینے کی اجازت نہیں، اور کسی دوسرے 3% کی بھی اس میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، ذکر گزرنا ہے، اور اس میں غربت کو نہیں دیکھی جائے گی، اسی طرح خدمت کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ بعض لوگ ہمارے ہاں میں ایسا ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں فلاں بچی کے پاس ہی تھے، فلاں بچے کے پاس ہی تھے، اس لیے وہ گھر انہوں اٹھا لیا، خدمت کرے بول کر، بالکل جائز نہیں ہے۔ خدمت آپ نے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، اس کا بدلہ تمہیں والدین کی خدمت ہونے کی وجہ سے آخرت میں تو بدلہ ملے گا ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے دیں گے، لیکن وراثت میں تمہیں کوئی اسپیشلٹی نہیں ہوگی، تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وراثت میں جو مال ملتا ہے وہ محض اس وجہ سے ملتا ہے کہ تم اپنے باپ کی تمہارے باپ سے رشتہ داری ہے، تمہاری خدمت کی وجہ سے یا تمہاری کمزوری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے، جس سبب سے مل رہا ہے وہ جتنا قوی ہوگا اتنا زیادہ اس میں حصے دار ہوگا۔ اب تقسیم میراث میں جو سب سے زیادہ میت کے قریب ہیں ان کا حصہ سب سے زیادہ ہے، اور سب سے اولین مستحق وہ ہے۔ سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ اولاد۔ کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کے سب سے زیادہ قریب اس کی اولاد ہے، اس کے بعد اس کے والدین ہیں، اس کے بعد اس کے زوجین ہیں، میاں انتقال کر جائے تو بیوی انتقال کر جائے تو شوہر، اس کے بعد اس کے بھائی بہن ہیں، اس کے بعد اس کے اور رشتہ دار ہیں، باپ کے لائن کے رشتہ دار، چچا وغیرہ جتنے ہیں وہ سب چیزیں ہیں، اس کے بعد ماں کے لائن کے رشتہ دار، یہ سب بات کے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی اولاد ہے۔ اب اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا حکم بیان فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے اولاد کے سلسلے میں تاکیدی حکم کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ آگے جتنی باتیں ہیں وہ ان سب باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اب اولاد ہے، اولاد میں سے اس میں صرف اولاد ہے، اگر کسی کی صرف اولاد ہی اولاد ہے، کوئی نہیں ہے دوسرے، تو اس کا حکم الگ، اگر اولاد کے ساتھ والدین ہیں تو اس کا حکم الگ، اور والدین کے ساتھ ساتھ میاں انتقال ہوا ہے، اولاد کے ساتھ بیوی بھی ہے، یا اولاد کے ساتھ شوہر ہے، تو ان سب کے احکامات الگ الگ ہیں۔ سب سے پہلا حکم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو 2 عورتوں کا حصہ دیا جائے گا، ایک مرد کو 2 عورتوں کا حصہ دیا جائے گا۔ اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ عورت کو حصہ دینا اصل ہے، مرد کو جو حصہ دے رہے ہیں آپ، عورت کو جو حصہ دیا جائے گا اس کا دگنا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اہمیت بتلائی کہ مرد کو جو دیا، ایسا بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ مردوں کو دگنا دیا جائے، عورتوں کو
الگ ایک حصہ دیا جائے، مرد بچوں کو 2 حصہ دیا، ایسا بھی تو کہا جا سکتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 عورتوں کا حصہ ایک مرد کو دیا جائے گا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو دینے کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید فرما رہے ہیں۔ اگر اب دیکھیں، اگر کسی کی اولاد ہے، اولاد میں سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں، تو پہلا حکم یہ ہے کہ بچوں کو 2 حصہ دیا جائے گا، بچیوں کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ اب اگر کسی کی اولاد میں سے صرف بچیاں ہیں، بچے نہیں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، تو اس صورت میں ایک ہی بچی ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، جتنا مال ہے اس پورے مال کا آدھا حصہ بچی کو دے دیا جائے گا۔ باقی کیا کریں گے؟ شوہر کا انتقال ہوا، ایک ہی بچی ہے تو آدھا مال اسے دے دیں گے، باقی حصہ دوسرے رشتہ داروں کو دیں گے۔ اچھا، اگر 1 سے زائد بچیاں ہیں، 2 بچیاں ہیں، 2 سے زائد ہیں، تو فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً، 2 سے زائد بچیاں ہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 2 سے زائد بچیاں ہیں تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان دونوں کو 2 تہائی ان دونوں کو دیا جائے گا۔ باپ کے چھوڑے ہوئے وراثت میں سے دو تیڑ دیا جائے گا۔ اور اگر ولی ابویہ، والدین ہیں، ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اب والدین ہیں، اولاد کا حکم تو بیان کر دیا گیا، اب والدین ہیں، والدین ہونے کی 3 صورتیں ہوں گی، صرف والدین ہیں، یا والدین کے ساتھ ساتھ اولاد ہے، یا والدین کے ساتھ ساتھ میت کے بھائی بہن ہیں۔ 3 الگ الگ حکم ہیں۔ سب سے پہلا حکم والدین کے ساتھ ساتھ اولاد بھی ہے، تو قرآن کہتا ہے ولی ابویہ، والدین میں سے ہر ایک کو اس کے مال کا 6واں حصہ دیا جائے گا، ماں کو 6 حصہ، باپ کو 6واں حصہ، اور باقی جتنا بچا ہے لڑکوں کو دگنا اور لڑکیوں کو 11واں حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر اولاد نہیں ہے، صرف والدین ہی وراثت میں حصہ دار بنے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر کوئی اولاد نہیں ہے، ماں باپ صرف ماں باپ ہیں، تو ایسے موقع پر ماں کو 3 میں سے 1 حصہ اور باپ کو 2 حصہ دیا جائے گا، ساری جائیداد اسی میں ختم ہو گئی۔ اور اگر والدین کے ساتھ ساتھ میت کے بھائی بہن بھی ہیں، فَإِن كَانَ لَهُ، بھائی ہیں، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو بھائی ہونے کی صورت میں ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا، ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا، اور باقی جتنا مال ہے وہ بھائیوں کو دے دیا جائے گا۔ یہ کب ہے؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت کو نافذ کرنے کے بعد، قرضوں کو ادا کرنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہاری اولاد، تمہارے والدین، ان میں سے کون تمہیں زیادہ تمہارے سے نفع کے اعتبار سے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تمہیں نفع کون پہنچائیں گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے، اس میں کسی کو بھی کچھ بھی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ 2 لڑکیوں سے زائد کا حکم تو قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں فَإِن كَانَ فرمایا فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، 2 ہی لڑکیاں ہوں تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم حدیث میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ہمارا گزر اسواف میں ایک انصاری عورت پر سے ہوا، وہ عورت اپنی 2 لڑکیوں کو لے کر کے آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول
یہ دونوں لڑکیاں ثابت ابن قیس کی ہیں جو غزوہ احد میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے اور شہید ہو گئے تھے۔ ان لڑکیوں کے چچا نے ان کا پورا مال لے لیا، بچیوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا۔ اب کوئی مال نہیں ہے بچیوں کا تو کون ان سے نکاح کرے گا؟ کوئی مال نہیں ہو تو ان کے لیے بات کا مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو بلایا اور اس کے دیور کو بلایا، بچیوں کے چچا کو بلایا، اور لڑکیوں کو وہ چچا جو سارا مال قبضہ کر لیا تھا اس کو بلایا۔ آپ نے لڑکیوں کے چچا سے فرمایا کہ لڑکیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ دے دو، جتنا مال وارث چھوڑ کر کے مورث چھوڑ کر کے مرا ہے اس کا 2 حصہ لڑکیوں کو دے دو، اور 8واں حصہ اس کی ماں کو دے دو، باقی جتنا مال ہے وہ تم لے لو۔ اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے تقسیم فرمائی۔ تو یہ مختصر سی ایک تشریح ہوئی اس لائن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وراثت کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور سے کوئی میت کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ مقروض ہو تو اس کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے میت کا انتقال، آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے بہت سارے قرضے تھے، لیکن وارثین اس کے مال کو تقسیم کر لیتے ہیں، اس کا کوئی حصہ، اس کا کوئی قرض ادا نہیں کرتے ہیں۔ بہت بڑی دنیاوی انسانیت کے بھی خلاف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا قرضہ ادا نہ کیا گیا ہو اسے روک دیا جاتا ہے، اس کے قرضے کی وجہ سے قیامت کا کوئی فیصلہ اس کے بارے میں نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے زمانے میں کوئی میت کو لایا جاتا اور اس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا کہ وہ مقروض ہے تو آپ علیہ السلام اس کی جنازہ نماز تک نہیں پڑھاتے تھے۔ اس لیے پہلے تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں قرضہ ہی نہ لیں، اور اگر لیں بھی تو اپنی زندگی ہی میں خود اپنے ہاتھ سے ادا کریں، اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا وارثین کو چاہیے کہ اولین فرصت میں اپنے باپ کے، اپنے بڑوں کے قرضوں کو ادا کریں، اس پر توجہ دیں۔ انہوں نے پوری زندگی تمہارے لیے خدمت کی، اب ان کی فائل رکی ہوئی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے، ان کے بارے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔